سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والمروة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ہمارے ہاں جس طرح کے مختلف پروڈکٹس مختلف فیکٹری بناتی ہیں. کوئی فیکٹری بسکٹ کی فیکٹری ہے, کوئی بریڈ کی فیکٹری ہے, کوئی گارمنٹس کی فیکٹری ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مختلف فیکٹریز ہیں جو مختلف پروڈکٹس دیتے ہیں انسان کو. مثال دے رہا ہوں آپ کو, کامن سینس. ایک ایک فیکٹری جو ہے اس کا اپنا لیول ہے, اپنی اسٹینڈرڈ ہے, اپنی مارکیٹ ہے اور اپنا پروڈکٹ ہے. ہزاروں فیکٹری کام کر رہی ہیں. گاڑی بنانے والے گاڑی بناتے ہیں, گاڑی بنانے والے گاڑی بناتے ہیں. اسی طرح اللہ کا نظام بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر ایک فیکٹری لگائی ہے. صرف ایک فیکٹری ہے, لیکن پروڈکٹ سارے بناتی ہے. وہ مختلف فیکٹری مختلف بناتی ہے نا, لیکن اللہ کی فیکٹری جو ہمارے اندر ہے نا, انسان کے جسم میں لگائی, سارے پروڈکٹس وہیں سے بنتے ہیں, ایک ہی فیکٹری سے. نہیں سمجھے؟ ایک فیکٹری سے بنتے سارے پروڈکٹ وہیں سے. کیسے؟ ایمان بھی وہیں سے بنتا ہے اور کفر بھی وہیں سے آتا ہے, اسی فیکٹری سے. نفاق بھی وہیں سے آتا ہے اور صدق بھی وہیں سے آتا ہے. الگ الگ فیکٹری نہیں, ایک ہی فیکٹری جو اندر سے کام کرتی ہے. اولیاء اللہ بھی وہاں سے بنتے ہیں اور ڈاکو بھی وہاں سے بنتے ہیں. اندھیرا بھی وہاں سے ہوتا ہے اور روشنی بھی وہاں سے نکلتی ہے. تو گویا سارے پروڈکٹس جو ہیں وہیں سے نکلتے ہیں, جتنے بھی ہیں ایک فیکٹری سے نکلتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کتنی اہم فیکٹری ہوگی, کتنی اہم جگہ ہوگی پورے انسان کے جسم کے اندر, اور کیا اس کا درجہ ہوگا. یعنی کافر وہیں سے بن رہا ہے آدمی, ایمان والے بھی وہیں سے بن رہا ہے. جہنم کے سامان بھی وہیں سے ہو رہے ہیں اور جنت کے سامان بھی وہیں سے ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اسی فیکٹری سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث میں ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹکڑا صالح ہے تو سارا جسم صالح ہو جاتا ہے.
اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمائے کہ وہ کیا ہے تو خود ہی ارشاد فرمائے وہ دل ہے انسان کا، قلب. اس کی اصلاح کریں. ارشاد فرمایا جس نے اصلاح کر کے اپنے دل کی صحیح کر لیا، ٹھیک کر لیا، الحمدللہ وہ آخرت میں بالکل کامیاب ہو گیا انسان. اتنی اہم چیز ہے انسان کا جو دل ہے. یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ وہیں سے بنتا ہے پورا. ہم اگر نیک ہونا چاہتے ہیں تو دل کی اصلاح کرنی پڑے گی. ہم کوئی مقام اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ سے نہیں ہوگا، زبان سے نہیں ہوگا، نگاہ سے نہیں ہوگی. کدھر سے ہوگا؟ دل سے ہوگا. دل ہی ہے سب جو بناتا ہے انسان. اولیاء اللہ بھی وہ بناتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، معرفت بھی وہیں سے ملتی ہے، عرفان بھی وہیں سے ملتا ہے. سب کہاں سے نکلتا ہے؟ دل سے نکلتا ہے. صحیح ہو گیا تو صحیح بن گیا، خراب رہا دل تو جہنم تک پہنچا دی اس نے. سمجھ والوں کے لیے تو بہت بڑی حدیث ہے دوستوں، بہت بڑی. اتنی اہم چیز ہے دل. اس حدیث میں ہم دیکھیں کہ اس کی نگہداشت، اس پہ محنت، اس پہ کوشش دل کی طرف ایمان کے بعد سب سے اہم کوشش ہے. ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کی نگہداشت کرے، دل کی حفاظت کرے اور دل کو صحیح رکھنے کی پوری کوشش کرے. جس نے اس میں غفلت برتی، اس نے توجہ نہ دی تو عبادات بھی کام نہیں آئیں گی. یہ دیکھ لیں کوئی اتنی عبادت آدمی کر لے، اعلیٰ اعلیٰ درجے کی عبادتیں کر لیں، نوافل پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، الحمدللہ ثواب ہے. حج کرتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا، عمرہ کرتے ہیں ثواب ملے گا، تلاوت قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، نفل پڑھیں گے ثواب ملے گا. یہ تو نہیں ثواب نہیں ملتا، بہت زیادہ ثواب ہو جاتا ہے انسان کے پاس. ثواب تو ملتا ہے، ہر چیز کا ثواب، نیکی کا ثواب ملے گا. تو فرق کیا ہوگا پھر جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے؟ اللہ نے جانے ہی ہے نا سارے انسان نے. تو ثواب لے کے گئے، آپ سارے اعمال لے کے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے. بہت سامان ہے الحمدللہ، ساری زندگی عبادت کی، جہاد کی، عبادت کر کے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے. جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو وہاں پہلے ایک کیوں لگی ہوگی. جب آپ کی باری آئے گی تو کیوں انتظار کر رہی ہوگی. فون نہیں کہا جائے گا جناب اس نے میری غیبت کی تھی، مجھے کچھ دلایا جائے حساب. آپ کی عبادت سے مال چلا گیا، جھوٹ بولا تھا مال چلا گیا، کسی کے مال دبایا تھا مال چلا گیا. ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا وہاں تو ہوگا نا. تو آپ دیکھیں اٹھتے جا رہے ہوں گے آپ کے سارے اعمال جو آپ نے بنائے ہیں، جتنے بھی ثواب آپ نے کمائے ہیں. یقیناً ثواب تھا، زیادہ نہیں جاتی بات. لیکن کہاں جا رہی ہے وہ سب؟ دوسری ختم جا رہی ہے. جب ہوگا کیا؟ خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں رہا. تو پھر ابھی تو باقی ہیں لوگ، پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس پہ ڈالنا شروع کیا دیجیے. یہ حدیث ہے بھائی. اس وقت پتہ چلے گا. ایک شخص آ رہا، اب کتنے بار اس نے کیے بیچارے نے، کیا کچھ زندگی کے اندر کیا ہے، لیکن کدھر جا رہا ہے؟ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے. عبادت تو صحیح کی اس میں، ثواب میں موجود تھا، ہر چیز کا ثواب موجود ہے. لیکن کہاں جائے وہ جا کے کہ دل کی اصلاح نہیں تھی. جھوٹ بھی بولتا تھا، مال بھی کھاتا تھا، لوگوں کو غیبت بھی کرتا تھا، حرام کاری بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، ساتھ میں عبادات بھی ہو رہی ہیں. یہ چلتا تھا آدمی. تو کہاں کام آیا وہ عبادت میں؟ ثواب تو موجود تھا، ثواب تو ملتا ہے. آپ حج کریں ثواب ملے گا، نماز پڑھیں ثواب ملے گا، تلاوت قرآن کریں ثواب تو ملے گا. پھر وہاں کیا ہوگا؟ کیونکہ جو اصل بنیادی چیز تھی اس نے دل کی اصلاح نہیں کی تھی، وہ عبادت کیے جا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا بہت کام کر رہا ہوں. وہاں گیا تو پھر تقسیم ہونا شروع ہوگی لوگوں کے اندر، کیونکہ اس کا کریکٹر نہیں تھا. اور ایک شخص چاہتا ہے، اس نے اپنی اصلاح کی، قلب کی، الحمدللہ پورا کنٹرول کیا، نگہداشت کی،
وہ اپنے اعمال لے کر جاتا ہے، سبحان اللہ، تو اس کے تو اعمال تولے بھی نہیں جائیں گے، الحمدللہ پہلے ہی کہہ دیا جائے گا تو جا جنت میں، تیرا تو معاملہ وہیں سے ہو گیا تھا. دل بنا لیا اس نے، اپنا قلب کو بنا لیا. تو بھائیو یہ ہمارا بیٹھنے کا مطلب اور ذکر اذکار کا مطلب، کسی کے پاس جا کر تعلق رکھنا، روحانی تعلق کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح قلب ہے، دل کی اصلاح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہاں نماز سیکھنے آئے ہیں یا ذکر سیکھنے آئے ہیں یا کوئی خاص بات تو ہے ہی نہیں. ساری کتابیں موجود ہے، فضائل اعمال پڑھ لیں آپ، 100-200 حدیثیں ہیں ذکر کی، الحمدللہ کلمات بھی موجود ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ سب پڑھتے ہیں صبح شام الحمدللہ. یہاں کسی اللہ والے اور کسی انسان کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ ہم سفر کر کے جائیں، کیا ضرورت ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ نہیں. فرق یہ ہے ہم پڑھتے ہیں لیکن یہاں ہم کرنے کے لیے آتے ہیں، فرق ہے نا، دو فرق. اب وہاں بھی ہم پڑھتے تو ہیں، یہاں بھی ہم سنتے رہے تو فائدہ کیا ہوا؟ منزل نہیں ملے گی، بہت تیزی سے زندگی ہوتی ہے. یاد رکھیں بات. الحمدللہ آپ کا آنا مبارک، میرا بیٹھنا مبارک، میرا آنا مبارک، ہماری محنتیں مبارک، سب کچھ صحیح ہے. لیکن جب تک ہم اپنے ڈیسٹینیشن کو صحیح نہیں سمجھیں گے، اپنے مقصد کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم ضائع کر دیتے ہیں ہر چیز. سوچیں نا، چیز ضائع ہو جائے گی وہ چیز. تو یہاں ہم کیا بنانا ہے؟ دل کو بنانے ہیں، دل کو بنانے ہیں، اس کے طریقے سیکھنے ہیں. کیونکہ سب سے اہم چیز ایمان کے بعد ہے. میں نے دیکھ لیں آپ ہے یا نہیں ہے؟ اگر دل صحیح ہوا تو پھر یہ عبادات بھی قبول ہوں گی، وہاں انسان کے کام آئیں گی. دل خراب ہوا تو یہ کون بتا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیرا جسم خراب ہے، بڑے گھر کے اس آدمی کا نکلے گا کیا اس فیکٹری سے؟ تم فیکٹری غلط پروڈکٹ دے رہی، اندر اس کی مشین غلط چل رہی ہے. ایک بریڈ فیکٹری ہے، اس کی مشین غلط کاٹ رہی ہے بریڈ کو، کیسی بریڈ نکلیں گی؟ کوئی آگے جائے گی، کوئی پیچھے جائے گی، کوئی ریپ میں آئے گی، کوئی نہیں آئے گی. ایسا ہوگا نا. جب ہمارا دل کی فیکٹری خراب ہے تو وہاں سے نمازیں کیسے نکلیں گی؟ وہاں سے حج کیسے نکلیں گے؟ وہاں سے تلاوت قرآن کیسے نکلیں گی؟ سوچے نا. تو جب وہ صحیح ہو گیا، گاڑی صحیح ہوگی، مشینوں کی سیٹ ہو گیا معاملہ، بہترین ریپ ہو گیا، فرسٹ کلاس بریڈ نکلے گی، ساری دنیا اس کو کھائے گی کیونکہ وہ پروڈکٹ سب سے بہترین ہے، بڑی چیپ بریڈ وہاں سے ملتی ہے. جب دل اچھا ہو گیا الحمدللہ، اچھے دل کے ساتھ آپ نے عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، تو فرشتے آ جائیں گے آسمان سے سن لو یہ شخص عبادت کرتا ہے، اس کے پاس جو بڑا مزہ آتا ہے، مشہور ہو جائے گا زمانے کے اندر. شخص آسمانی دنیا میں مشہور رہتا ہے شخص. عبادت دیکھیں اس کے پاس جاؤ، جائے دعا مانگنا دیکھنا تو اس کے پاس جاؤ، وہ بہترین پروڈکٹس نکل رہے ہیں اس کے اندر سے. لیکن کتنی قرآن اور حدیثیں کیسے طریقے سے ہمیں چیزیں الحمدللہ ہم تک پہنچاتی ہیں، کتنے واضح اور کتنا آسان طریقے سے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم رستے سے بھٹکے نہ. ہر انسان کا یہ فرض بن جاتا ہے، فرض بن جاتا ہے کیا؟ کہ اپنے دل کو پکڑے بھائی، دل پہ محنت کرے، دل کو راستے پہ رکھے. جس طرح جب فیکٹری میں آپ جا کے دیکھیں نا، باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے انجینئرز کی، ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ تعینات کرتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ وہ مشینوں کو چیک کرتے رہتے ہیں، کوئی مشین خراب نہ ہو، کہیں سے پرزہ خراب نہ ہو، کیونکہ پروڈکٹ بہترین نکلنا چاہیے. ہوتا ہے نا، کہیں ایسی خرابی نہ آ جائے مشین کے اندر کہ کوئی ایسی چیز ہو سارا پروڈکٹ ضائع ہو جائے وہاں، تو باہر کیسے نکلے گا؟ باقاعدہ انہوں نے ٹیکنیکل لوگ رکھے ہوتے ہیں، انجینئر رکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہر رکھے ہوتے ہیں، اس مشینوں کو چیک کرتے رہتے ہیں چیزوں کو کہ بھائی خراب تو نہیں ہو رہا معاملہ، بڑی پے دیتے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دل دیا ہے، دل کے لیے تو اللہ نے کہا کہ اس کو ہمیشہ چیک کرو، دیکھو اس کے انجینئر کون ہے؟ اللہ والے لوگ ہیں. ان سے جا کے اپنے پرزے کسواؤ، ان میں زیادہ آئل ڈلواؤ، ان کو جا کے ان کی باتیں سنو، لیکن اس پہ عمل کرو. کیا کرو؟ عمل نہیں ہوتا پھر تو مشین کوئی صحیح ہوتی نہیں. وہ مشین چل رہی ہے، خراب ہے، انجینئر صاحب نے اس میں نہ کوئی تیل ڈالا ہے، نہ پرزہ صحیح کیا ہے، نہ اس کو بدلی ہے کوئی چیز، مشین تو خراب ہے. تو اسی طرح ہم جائیں کسی کے پاس، ہمیں ہمیں سن کے اس پر عمل کرنا چاہیے نا، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ سمجھ جائے. وضاحت یہ ہے جو اس مجلس میں ہے بڑے ذوق شوق سے دوسری مجلس میں ہے تو وہ تبدیل ہوا ہو الحمد اللہ کے فضل سے. اللہ بھی تعالیٰ کہیں گے واقعی ماشاء اللہ یہ تو بھائی چل پڑا ہے، ٹور پہ ہے، پنجابی کہتے ہیں، لگ گیا راستے کے.
اہتمام پہ لگ گیا. مجھے اپنے بھی بات یاد آتی ہے الحمدللہ. حضرت صاحب کا فکر، اس فکر پہ سارا میرے منہ سے نکلا ہے. ہمیشہ میں تو اپنے حضرت یاد آتے ہیں ماشاء اللہ، جنہوں نے جنت کا راستہ دکھایا. جو شروع میں گیا حضرت کے پاس الحمدللہ جا کے تجوید کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو سنتا الحمدللہ کوشش کرتا کرنے کے لیے. بلکہ میں تو ایسے جاتا تھا تو ہمیشہ میرا معمول ہوتا تھا کہ میں اپنے میں آج تک میرے پاس موجود ہے کاپی تھی پرانے چھوٹے وہاں ملتے ہیں نا گاؤں پنڈوں کے اندر کاپی نہیں ملتی، چھوٹے کچے سے وہ ان کو ہوتے ہیں پیپر سے، اور لائنیں لگی ہوتی ہیں گتے کے وہ بنے ہوتے ہیں. تو وہ میں نے خریدی ہوئی تھی، وہ نہیں بہت بڑی بالکل آدمی گلنے والی ہوگی وہ. تو ایک پین سے تھا، میں پیچھے جو حضرت کی جو رحم اللہ کی جو باتیں تھیں میں لکھتا رہتا تھا. حتیٰ کہ ان کی نماز کا طریقہ لکھ لیتا تھا، ان کی دعا مانگنے کا طریقہ لکھ لیتا تھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرا رہبر اعظم ہے، یہ ایک ایسا انسان اللہ نے مجھے دی ہے جس کی ہر چیز کو میں نے فالو کرنا ہے. کیوں کہ میں جانتا ہوں میں اللہ نے ایک مجھے رہبر دی ہے، نائب رسول ہے، میں اس کے پیچھے چلوں. ایک تھاٹ ہوتا ہے نا، کیونکہ میں تلاش کر رہا تھا راستہ، میں راستہ تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے راستہ ملے تو میں سیدھے راستے پہ چلوں اور اللہ کو پاؤں اور کچھ دل میرا بدلے. یہ ایک میرا ایم تھا، ایک میرا مقصد تھا، اور یہ مقصد لے کے میں گیا تھا. تو پھر آدمی کیسے وقت ضائع کرے؟ میں تو ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا، ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا. تو میں لکھتا تھا وہ بات، کوئی مجلس میں سمجھتا تھا، یعنی حضرت کے زبان سے نکلا ہوا لفظ میں نہیں سمجھتا تھا کوئی بیکار ہے، کوئی فضول لفظ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہر لفظ کے پیچھے ایک حکمت ہوتی تھی. ہاں آج میں دیکھتا ہوں اس کو، میرے پاس موجود ہے، وہ میں پڑھتا ہوں، ابھی تک پڑھتا ہوں. دکھا دوں گا آپ کو، کافی اب تک پڑھتا ہوں. تاریخ لکھی، فلاں تاریخ پہ بیٹھا، حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں فلاں شخص آیا، اس نے پوچھا، اس نے یہ کہا، حضرت مسکرائی. ایک ایک چیز روز میرا معمول ہے، اس کو میں درس کرتا ہوں، پڑھتا ہوں. مجھ پتہ رہبر تھا، وہ ہاتھ سے لکھتا تھا. تو جب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہم تو میں بالکل بیکار انسان، آج تک عمل نہیں ہے زندگی میں، آنا چاہیے تھا، لیکن کوشش کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا. کوشش تو کرنی چاہیے نا آدمی کو، کیا کرے وہ آدمی ہے ہی بیکار. میں تو سمجھتا ہوں بیکار ہوں بالکل. تو وہ جو بات پہ بات مجھے یاد آئی، تو کسی نے جا کے پوچھا کہ بھائی وہ بڑا آپ کا جو ایک مرید ہے فلاں فلاں جگہ پہ، یہ نام لیا میرے کو، بڑا ماشاءاللہ ہو رہا ہے کام، تو یہ وہ تو بڑی محنت ہو رہی ہے. تو انہوں نے جو فکر کہا وہی میں کہتا ہوں. تو کیا کہا؟ کم تے لگ گیا ہے. یہی فکر ہے، کیا ہے؟ کام پہ لگ گیا. قصہ تھا، وہ سمجھ گیا بات. حضرت بھائی کتنا اشارہ بات کہ اس نے میری بات سمجھی ہے، بات سمجھ کے وہ لگ گیا. پھر سنی نہیں اس نے بات، وہ چل پڑا ہے، مجھے پہنچ رہا ہے. یہ ایک چیز ہے کہ ہم جب کسی مجلس میں جائیں، وہ مجلس کوئی ایسی تھوڑی ہوتی ہے کہ بھائی یہاں کوئی سما کی محفل ہے یا کوئی ایسی محفل ہے. نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے. آپ کا آنا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ بھائی یہاں اللہ والوں کی باتیں سنیں گے اور کوئی بات سمجھ آئے گی تو ہم اپنی اصلاح کریں گے. اگر دل کی کیفیت آنے کی بنتی ہے اور یہاں آنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تب آئیں. روایت یہاں فائدہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ میری زندگی بدلنا شروع ہوئی ہے اور میں اس پہ کوشش کرنا شروع کر دی ہے، اور میں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ تو دنیا بڑی خطرناک ہے. تو پھر تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہونا. ذکر تو ہر جگہ ذکر ہوتے ہیں، اب جہاں بھی چاہے ذکر کون سی کمی ہے، خود ذکر کر لے بیٹھ کے. اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، بڑی اہم چیز ہے. کہیں سے بھی دل کا جو بننا ہے اس کے بغیر تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے. جب تک دل نہ انسان کو بنے، اس پہ آپ محنت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں ہو. اب یہ کہیں جی ہم تو ذکر بھی کر رہے ہیں اب، کیونکہ یہ ایک اصلاحی مجلس ہے، اس میں اپنی بھی اصلاح کرتا ہوں. تھوڑا آگے چلتے ہیں بات. لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمارے جیسے کو، بھائی ہم تو ٹھیک ہیں جی، میں تو بالکل صحیح ہوں، ذکر کرتا ہوں جی، میں تو بالکل پٹے کھاؤں. دیکھو جی میری شکل دیکھو، میری صورت دیکھو، ماشاءاللہ میں تو جی بہت، تصویر تو وہ ہاتھ میں لٹکی ہوئی ہے میرے. تو اللہ تو بڑے کریم ہے، ہر داؤ کو سمجھتے ہیں نا انسان. تو اللہ نے اشارہ دے دیا کہ بھائی جو دل پہ محنت کرتے ہیں، تو میں اللہ کہتے ہیں بتا دیتا ہوں، یہ بھی سن لینا کہ زبانی کلامی باتیں ٹھیک ہے، تم نے ذکر شروع کر دیا ہے، کسی اللہ والے کے پاس پہنچ گئے، تو اپنے آپ کو جج تو کرو کہ کتنے تم کام کر رہے ہو، نہیں کر رہے، صحیح ہے.
کس کام کے لیے آئے؟ کہاں کیوں جاتے ہیں کہ کسی کے پاس، اللہ والے کے پاس؟ کس لیے؟ ہاں کیا اصلاح ہے؟ ابھی نہیں سمجھتے بات. کس لیے جاتے ہیں؟ اصلاح کا دل کو صحیح کرنے کے لیے. کس لیے جاتے ہیں؟ سب بولے نا، پتا چلے. اسی لیے آپ آئے، زور سے بولیں. اچھا، اللہ نے نشانی بتائی. اب غلط فہمی ہے نا کوئی، ہمارے بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نشانی بتاتے ہیں اس کی کہ جس تو کرو تو ٹھیک، کیونکہ اس طرح تو آ گیا میں ٹھیک ہوں، تو ٹھیک نہ ہو پھر جہنم. ساتھ ساتھ جج کرتے جاؤ اپنے آپ کو، میں صحیح ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں، میرا ذکر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کام چل رہا ہے میرا یا نہیں چل رہا. تو اس میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جب انسان کا دل بنتا ہے، اس میں ایک خاصیت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر. قرآن بتاتا ہے قلوبہم وجلۃ، دل جو ہے اس کی ایک کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے، اس میں چیز پیدا ہو جانا شروع ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا آنا شروع ہوتا ہے. یہ نشانی ہے دل کی. قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم یرجعون. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے دل بن جاتے ہیں، بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دل جس دل سے اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، جس سے پروڈکٹ بہترین نکلنا شروع ہوتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. کیا کہ وہ جو دل جن کے بن جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں. وہ لوگ اللہ سے اس لیے ڈر رہے ہیں، اتنا خوف ہوتا ہے کہ میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، آج ہوں میں تو وہاں پہنچنا ہے دوبارہ. یہ کیفیت اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے میں نے تو. اور کس حالت میں ہوتا ہے؟ قلوبہم وجلۃ، خوف پیدا ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ اللہ اللہ کس طرح. اب کوئی برائی میں تو سوال ہی پیدا میں نہیں کروں، کیونکہ اس میں خوف پیدا ہو گیا، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. اتنا یقین پکا ہو جاتا ہے میں تو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، میں آ کے جواب دوں. اللہ نے یہ ایک نشانی بتائی پہلے. جب اس کا انسان کا دل اتنا حساس ہو جائے گا، اتنا خوفزدہ ہو جائے گا، تو پھر وہ کسی کے مال کھائے گا، کیا وہ نماز ترک کرے گا؟ خیر یہ تو اسٹیج پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ نمازی ہے، ذاکر ہے، مطلب دن بنا رہا ہے نا اپنا، تو وہ ایسا کام کرے گا. پھر اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، خوف زدہ ہے اس کا دل، کر ہی نہیں سکتا کوئی کام. اور تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص ہے، ایک ایسے محکمے میں کام کرتے تھے جو بڑا کرپشن ہے اس محکمے میں، ہمارے ملک میں خاص طور پہ رشوت 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 رشوت، ایسے محکمے میں کام کرتے تھے، بہت بڑے آفیسر تھے. اللہ نے خوف پر شوق پیدا کیا، سمجھ آئی بات حضرت کی، تم کو چلو میں بیعت ہو جاتا ہوں. حضرت کے پاس بیعت ہوئے، اسی حالت میں بیعت ہوئے. اب جو بیعت ہونے کے بعد کیونکہ وہ سچی نیت سے آئے تھے، اپنے آپ کو صحیح کرنے والے تھے، پھر کیا ان کے دل پہ وہی ایک دم چیز تاری ہو گئی. قلوبہم وجلۃ، ایک دم ڈرنا شروع ہو گیا دل میں. بھائی میں نے تو اس سے بھی رشوت لی تھی، میں تو اس سے بھی رشوت لی تھی، میں تو اس کا بھی مال کھایا تھا، اس کو میں نے گالی دی تھی، یہ کیا. اب وہ کھڑے ہو گئے، ایک ایک دروازے پہ جا رہے ہیں، لسٹ بنا لی، ہر ایک سے معافی مانگ رہے ہیں. لوگ حیران، اتنا بڑا آفیسر اس کو کیا ہوا؟ کہتا بھائی میں نے تو اس سے رشوت لی تھی، جس کو نہیں دے میں معافی مانگ رہا ہوں، خدا کے واسطے مجھے معاف فرما دے. معافی مانگ رہے ہیں، لوگوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جناب پورے شہر کے اندر گھومے ہوں، کوئی شرم نہیں، بالکل نہیں رہی. کہتا میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، بھائی یہ تو ہو ہی سکتا، یہ قرآن حق ہے نا بھائی، ساتھ بت سکتے. اس قسم کا دل بن جاتا ہے تو اپنا محنت کر رہے ہیں، مجھے سوچیں، اور یہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا ہمارے اندر، ابھی یہ جذبہ ابھی تک نہیں آیا، تو دل بنا نہیں ہے. اصلاح ہو اس کے دل کی ہمارے، یا تو نیت صحیح نہیں تھی، یا ہم نے محنت صحیح نہیں کی، یا ہم کوشش نہیں کر رہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. اولئک یسارعون فی الخیرات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے دل میں جو دل بنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، یعنی اتنے محتاط ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے ان کے تصور نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تصور بھی نہیں آتا کہ میں ایسا کوئی کام کروں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. ہر چیز قدم بچا بچا کے رکھتے ہیں، جیسے کانٹے سے بچتے ہیں نا آدمی، اس طرح ہر گناہ سے بچتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ وہ اتنا فاسٹ ہو جاتے ہیں اس چیز میں، سابقون، اور اتنے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جب کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے. گویا کہ ایک نیکی چھوڑنا پسند نہیں ان کو، ان کے یہاں یہ ختم ہو جاتا ہے اسٹیج. مستحب ہے، فرض ہے، یہ سنت ہے، واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ غیر ضروری ہے. نہیں، ان کی زندگی کا ماحول یہ بن جاتا ہے، ان کے اسٹینڈرڈ لائف کا یہ بن جاتا ہے کہ خبردار ایک نیکی کا چھوڑنا تو بہت بڑی قیامت ہو جائے گی. جب نیکی چھوڑ دوں کیا زندگی ہوئی مجھے بتائیں. عارفین یہی تو ہوتا ہے. ان کے یہاں اس طرح نہیں ہوتا، تبھی تو ان کی پوری زندگی جو ہوتی ہے وہ سنت پہ ڈھلی ہوتی ہے. صرف شکل و لباس نہیں ہوتا، صرف شکل و لباس نہیں ہوتا، پوری زندگی ان کی سنت پہ ہوتی ہے. پورا ماحول، ہر ایک کے جو حقوق ہیں معاشرے کے، معاملات کے، کسی قسم کی بات ہو، مکمل طور پر الحمدللہ خوف خدا کے ساتھ ہوتی ہے. اور اتنے حریص ہوتے ہیں نیکیوں پر، سابقون فرمایا اس کے لیے، کہ بھاگتے ہیں اس کے لیے. یہ میں کام کروں گا، جی مجھے دے دیں، میں یہ کر رہا ہوں، یہاں سے میں نکل لے لوں. یعنی جس طرح آدمی دولت پہ بھاگتا نہیں، کسی طرح ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، ایک دم بھاگتے ہیں، یہ پیسہ میرے پاس آ جائے، یہ آ جائے، یہ بھی میں لے لوں کاروبار، یہ بھی میں وہ آرڈر لے لوں، فلاں لے لوں. جس طرح بھاگتے ہیں نا، تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف ایسے بھاگتے ہیں. پتا ہو کہ اس میں نیکی اور ثواب ہے، تب جا کے انسان کا دل، تم جو یہ دل بنا ہے انسان صالح ہونا. یہ تجزیہ کرنے والی باتیں بھائی. کتنی زندگی گزری، کوئی 30 کا بیٹھا ہے، کوئی 40 کا بیٹھا ہے، کوئی 50 کا بیٹھا ہے، کوئی 60 کا بیٹھا ہے. کسی کی 2 بچے ہیں، کسی بچے جوان ہو گئے، کسی کی شادی بھی ہو گئی ہے، کسی شادی ہو گئی بچے. کہ اسی ماحول میں ہم سب ہیں نا. ابھی بھی ہم نے کوشش شروع نہ کی تو پھر کیا ہو؟ کیا ہمارا دل ایسا بن گیا ہے، اتنا محتاط ہو گئے ہیں ہم کہ بھائی ہم اس طریقے سے گناہوں سے بچ جائیں، حرام کاریوں سے ہم بچ جائیں، اتنا خوف پیدا ہو جائے ہمارے اندر. نہیں میں خدا کانپنے لگے آدمی گناہ کے نام سے، یہ میں نہیں کر سکتا بھائی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کبھی نہیں میں کروں گا. اللہ اکبر. کیونکہ ان کی بڑی بڑی سزائیں ہیں، بہت سخت سزا ہے جہنم کے اندر. 19 فرشتے ہیں جہنم کے، 19. اور ایسی ایسی وارننگ اللہ پاک نے قرآن میں دی انسان کہ تجھے اتنی میں نے مہلت دی تھی، اتنی مہلت دی تھی، 70-80 سال زمین پہ میں نے تجھے رکھ کر قرآن پڑھواتا رہا، حدیثیں سناتا رہا، علماء کی باتیں سناتا رہا، ہم اولیاء اللہ کے پاس تجھے بھیجا، ذکر میں تجھ سے کرایا، میں نے ہر چیز تجھے پہنچائی، تو نہیں سمجھ سکا. اتنی سخت سخت سزائیں جہنم کی کہ جس میں تصور نہیں کر سکتا. یہ چھوٹا سا گناہ ہمیں لگتا ہے، کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا یہ کھا لیا، کسی کا وہ کھا لیا، کسی کا قبضہ کر کے بیٹھ گئے، مال کو بھی قبضہ کر لیا، آئی نہیں، کیا کریں، دے نہیں سکتے، پتہ نہیں، بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کیسا مظہر ہے ہمارا، سبحان اللہ. اسی ایک حدیث پہ ہم عمل کر لیں تو کیا زمانہ، کیا ہمارا اسلام کیا ماحول بن جائے مسلمانوں کے ممالک کا. ایسی بن جائے کہ الحمدللہ کے دروازے کھلے ہیں ہمارے، کوئی چوری کا خطرہ، نہ ڈاکے کا خطرہ، نہ قتل کا خطرہ، کچھ نہیں. اتی بہن بھائیوں سے بھی زیادہ آپس میں محبت، معاشرہ. کیا اسلام چیز دیتا ہے ہمارے. جب غیر مذہب والے لوگ سوچتے ہیں کہ یار ان کا مذہب کیا ہے اور کتنا فرق ہے ان کی کتابوں میں اور ان کے اندر، بٹ ایک کنٹراسٹ، یعنی زمین سے آسمان سے زیادہ فرق ہے ہماری زندگیوں میں اور ہماری کتابوں کے اندر، مسنوی بنگے سنت میں اور ہر چیز. آپ غور تو کریں. ہر مسلمان کا دل یہ ہونا چاہیے، یہ صرف نہیں، ہر مسلمان کا دل، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا دل صالح ہونا چاہیے، خراب نہیں، صالح نیک ہونا چاہیے، تاکہ نیک اعمال اس میں سے نکل سکے. کوشش کیا بھی اس کو صحیح کرنا چاہیے نا. دل صحیح ہوگا تو سب کچھ ہوگا. ہم گناہوں سے بھی بچیں گے، ہم نیکی بھی کریں گے، فراڈ بھی چھوڑیں گے، سب
نہیں تو پھر تو بہت معاملہ انسان کا خراب. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں حضرت مولانا مرکزی کی ایک فکرہ اتنا زبردست ہے, کتنا زبردست فکر ہے. فرمایا تم ذکر کرتے ہو, کسی سے پوچھا کتنا کرتے ہو, اس نے کہا 10,000. دوسرے پوچھا کتنا کرتے ہو, 50,000. تیسرے کتنا کرتے ہو, اس نے کہا 90,000. بہت اچھا. یعنی میری بات غور سے سن رہے ہیں. شیخ فرماتے ہیں ہمارے دین کو حضرت کا فکرہ پیش کر رہا ہوں, جملہ سنیے اور سینے اٹھا لیے, اس کو بٹھا لیجیے. کہتے ہیں 10 والا بھی بہت اچھا ہے, 25 والا بھی بہت اچھا ہے, 50 والا بھی بہت اچھا ہے, 90,000 والا بھی بہت اچھا ہے, 100 والا بھی بہت اچھا ہے. سب اللہ کا ذکر, سب اچھے ہیں اور سب مقبول ہیں. لیکن یہی بات یاد رکھو, جملہ سنیے کیا فرمایا کہ تعداد کی بات نہیں ہے. حقیقت کیا ہے کہ جن کو جس تعداد میں جس انداز سے بھی ذکر کرنے کے ساتھ نیکیوں سے محبت ہو گئی اور گناہوں سے نفرت ہو گئی, وہ کامیاب ہے. نہ جتنے زیادہ کوئی ذکر رہا ہے وہ بالکل بیکار ہے. فکر مقصود ذکر نہیں ہے. کتنی پیاری بات ہے, یہ تو اللہ والی کہہ سکتے ہیں. ہم 90,000 ماشاء اللہ, واہ جی واہ, واہ جی کیا بات ہے جی, یا جی 1,00,000, واہ جی کیا بات ہے. ایک سیٹ بٹھا دیا. اگر یہ کام 10 کرنے والا, 10 تصویر کرنے والا بھی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے 10 کے ساتھ بھی کہ نیکیاں کرنے سے رغبت ہو گئی, وہی جو بتایا لائے کے ساتھ کیا آیت پڑھی تھی میں نے, جسے قرآن نے بتایا, جو نیکیوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا اور گناہوں سے بچنا شروع ہو گیا, جیسے قرآن نے بھی بتایا, میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی. دل تو بن گیا نا, اس کا مقصد دل بننا تھا نا. وہ 10 سے دل بن گیا تو میں کوئی بات نہیں, 1,00,000 والا بیٹھا رکھیے اپنے پاس. کام تو یہ آگے تو یہ بڑھ گیا شخص, آپ میں تو یہ ہو گیا, منزل تو یہ پا گیا 10 کے ساتھ. مقصد یہ ہے کہ اپنے انسان اپنی منزل تک پہنچے. اتنی گاڑی ہے, جیسے آپ نے لندن جانا ہے, آپ کے پاس ٹویوٹا ہے, کسی کے پاس اسکوڈا ہے, کسی کے پاس مرسیڈیز ہے, اور کسی کے پاس جو بھی ہے BMW ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ سب چل رہے ہیں اس میں, کسی کا پنچر ہو گیا, کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا, تو چائے پینے کھڑا ہو گیا, لیکن اسکوڈا والا جلدی پہنچ گیا لندن. مقصد کون جیتا؟ سب رہ گئے نا بڑے بڑے برانڈ والے. مقصد اس نے حل کر لیا, بس اسکوڈا پہ گیا, ایک تھوڑی سی گاڑی پہنچ گئی. اسی طریقے سے اگر 10 ذکر کے ساتھ بھی اس کا دلاسا بن گیا, اس نے محنت, اس میں اس کی محنت کامیاب ہے اور ہو جاتا ہے. جس کی نیت صحیح ہوتی ہے وہ تو ایک ہی دفعہ اللہ کا دے تو کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کا پیارا نام تو ایسا ہے کہ کتنے 1000 سال تک بھی وہ گناہ کرتا رہا ہو, اور گناہ بھی ایسے شرک کرتا رہا ہو, سچے دل کے ساتھ اس نے اللہ کو قبول کر لیا, اللہ کہہ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ہماری کیا گناہ ہے, اتنی تصویری کائنات کو پاک کر دے گا تو پاک اللہ. تعریف کیا اللہ کی, سب سے بڑی تعریف تو یہی ہے, کوئی کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں. نام کو ہمیں آسانی سے دے دیا نا, کہنے کی اس کی تو صفتی نہ پوچھیں ہے کیا چیز, کتنا بڑا نام ہے, جڑ تک نہ چھوڑے گناہوں کو آدمی لے دے تو. دیکھیں کیونکہ ہماری نیتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں, ہم تو چاہتے بھی نہیں ہیں, اپنے ہزاروں قصے کہانی لیے بیٹھے ہیں, یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, اپنے ماحول بنائے ہوئے, اس سے کیا ہوتا ہے. کتنی پیاری بات حضرت شیخ نے فرمائی, ماشاء اللہ. آپ سوچیں تو کتنا بڑا دھوکہ بھی نکال دیے کہ ضروری نہیں 1,00,000 ہی کرنی پڑتی ہیں تصویریں, گنتی شروع کر دو 1,00,000 نہیں, بجائے اس کے اپنے دل کی طرف نگہداشت ہمیں کرنی چاہیے کہ دل بن رہا ہے ہمارا, نہیں بن رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے اللہ نے علاج ہی بتایا ہے, کتنا خوبصورت علاج بتا دیا. ساری چیزیں قرآن سے آ جاتی ہیں. دل کو بنانے کے لیے بھائی کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا, کسی انجینئرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو شین سقالت قلب ذکر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز, اللہ نے بھی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بھی بنائی ہے اس کی صفائی کے لیے چیز پیدا کی ہے. کلو شین سقالت, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے صفائی پیدا کی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے قلب, کیا اس کے لیے پیدا نہیں کی ہوگی؟ میں بتاتا ہوں تمہیں, یہی تو بتانا میں آیا ہوں تمہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی چیز تمہیں بتانے ہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے جن چیزوں کو, میں تمہیں وہی بتانے ہیں. اس کے لیے بھی صفائی کے لیے اللہ نے چیز پیدا کی جس سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے, چمک جاتا ہے. تو کیا ہے؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ کو پکڑے.
اللہ کی نہیں فرمایا، دم ہو جاتا دل، صاف ہو جاتا، اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو بھائی جتنا بھی کام بننا ہے کس سے بننا ہے؟ دل سے بننا ہے، اور اس کی پہچان بالکل یہی ہے جو ایک آیت میں جو حضرت نے فرما دی کہ اگر نیکیوں سے محبت ہو رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں نیکی کرنے کے اندر، پتہ اس میں نیکی ہے، کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں۔ اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، من آیا سنتی انتا فساد امتی، فساد امتی، اس سے بڑا کوئی فساد ہوگا امت میں جو آج کل ہے؟ نہیں بتائیں۔ اس میں اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اس سے بڑی نیکی مجھے بتائیں، ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ کی نبی بات ہے 100 شہیدوں کا ثواب، کسی قدم ہی نہیں اٹھتے۔ اور کوئی کہتا ہے یہاں تو دیں گے تجھے 100 پاؤنڈ، اور آگے جائے گا نا تھوڑا سا تو یہاں ملیں گے 150 پاؤنڈ، جمپ مار کے آگے بھاگے گا، بھاگتا ہے نا۔ ہماری دل کی حالت ہے یہ، کتنے بگڑ چکے ہیں دل۔ جہاں نیکیوں کی بات ہوتی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ جو بھی بغیر سنت اس کو بیٹھے ہیں، جن کے چہرے صحیح نہیں ہے، اسی وقت دل کے اندر توبہ کریں کہ میں اس کو ضائع نہیں کر سکتا، میری موت آ گئی تو میں کیا کروں۔ ایک مشت پوری، ایک مشت کم ہوگی وہ ڈاڑے نہیں ہوتی شریعت، ایک مشت ہونی چاہیے، یہاں تھوڑی سی، ایک کچھ صاحب یہاں سے ناک سے کر لیں، ایک مشت فراڈ دیں گے لوگوں کو، تھوڑی سی نہیں چاہیے۔ کسی نے کہا ایک مشت نہیں کہتے، یہ ایک مشت تو ہے نا، کہ تمہاری ناک سے شروع ہوتی ہے تھوڑی، یہاں تو مجھے یہ دل کے فراڈ دیکھیں، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا رزلٹ کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اس وقت جو قرآن نے حالات بتائے ہیں کہ کس طرح فرشتے جان نکالتے ہیں، کیسی پٹائی کرتے ہیں، کیا حالت ہے انسان کی، اس وقت کیا عجیب عجیب بہانے، حرام خانی کرنے کے تو عجیب عجیب بہانے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم تھوڑی کر رہے ہیں کہ فلاں یہ ہو رہا ہے، کرتے رہو، لیکن اب ہوگا کیا پھر آگے جا کے کیا ہو؟ ایک مشت یہاں تک یہ لازم ہے، بڑھا رہی تھی یہاں تک ضروری ہے، چاہوں طرف سے اس سے کم جو ہے نو چانس، لڑی اس کی شریعت کوئی تعلق نہیں، اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، بہت بڑے بڑے واقعات ہیں خبروں کے اندر، جب آپ کو سوال کرتے ہیں ان کا نکیر۔ ایک بزرگ کا بات مجھے یاد آتی ہے کہ ماشاء اللہ اپنے ریش مبارک کو لگاتے تھے، مہندی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار 19 سے 20 بار سے پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے عاشقین دیکھیں کہ بالوں تک کو گنا ہوا تھا صحابہ، کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہنچانا چاہتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کوئی سنت بھی رہ نہ جائے کسی سے، ایک ایک چیز وضع کر دی، اور ایسے عاشق پیدا کیے سبحان اللہ، ایسے عاشق کہ آپ کے لاب کا ہینڈ سے جو نکلتا تھا لاب اس کو بھی نیچے نہیں نکلنے دیتے بلکہ ہاتھ میں لے کے منہ پر مل لیتے تھے، تو دکھائے تو ایسا عاشق کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا فکر ہے اس کا؟ کسی نے کہا جی کوئی ایسے عاشق ہو سکتے ہیں، جواب کیا دیا اس نے کہ ایسا حسن کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ حسن ہی ایسا تھا کہ ایسے عاشق پیدا ہو گئے۔ حسن جتنا حسن بلند ہوگا عشق اتنے ہوتا ہے نا، یا نہیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے عشقی ہوں گے آپ، جتنا بلند عشق، تو عشق کا کمال نہیں ہوتا، کمال کس کا ہوتا ہے؟ حسن کا ہوتا ہے، کمال تو حسن کا ہے، عشق تو نہیں۔ تو ہم جو آج کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عشق ہو، صحابہ نہیں، ادھر آؤ، ادھر دیکھو حسن کتنا بڑا تھا، کیسے کہ عاشق پیدا ہونے ہوئے تھے، سبحان اللہ، ہونے ہوئے۔ کسی نے کہا نا کہ بھائی یوسف السلام کا تو عشق ایسا تھا کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، تم نے کہا تو انگلی کاٹی تھی، سبحان اللہ، دیکھیں کیا عشق تھا۔ تو صحابہ کرام کا عشق جو تھا تو ہونا ہی چاہیے تھا ایسا عشق کہ حسن ایسا موجود تھا۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک سنت اتنی بڑی ہے کہ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے، 100 شہیدوں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں کی طرف رغبت دے، خاص طور پہ ذاکر شاکر جو آدمی ہیں ان کی تو یہ تصور نہیں چاہیے نیکی کیسی ہے جی، یہ کیوں چھوٹی ہے فلاں، نہیں، بھاگیں ہر نیکی کی طرف بھاگیں، کوشش کریں کہ یہ نیکی مجھے حاصل ہو جائے، تو الحمدللہ میرے لیے بہت بڑا ہے۔
امامی کی سنت بہت بڑی ہے. اور امامہ ہے آپ الحمدللہ کہ نماز ہے, کل جمعہ ہے, پتہ ہے بھی کہ ہمیں ثواب ہوگا. شرم آتی ہے سبحان اللہ, کیا اس کی سے جبھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ کہ تم ظلم اپنے نفس پہ ہی کرتے ہو, نیکی تم لینا پسند نہیں کرتے تو کس سے ظلم کرتے ہو, شرم کس سے کرتے ہو؟ اس چیز سے شرم کرو جو تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دلائے گی. یہ سوچنے بات ہے, اس چیز سے ہمیں شرم آ رہی ہے جو ہمیں جنت دلا رہی ہے, جنت میں اعلیٰ مقام دلا رہی ہے. اور کیا بلند لوگ ہیں الحمدللہ جن کو اس میں شوق آتا ہے, ان کو شرم آتی ہے, ان کو شوق بڑھتا ہے کہ ہمیں وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام وہ کیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو یہ زندگی ہے اپنی قیمتی بنائیں اور اس کو کس طریقے سے اپنے دل کو صحیح کریں, دل کی نگہداشت کریں اور دل میں شوق پیدا ہو جائے نیکیوں کا اور خوف کا. اللہ تعالیٰ کر کے بھی گناہوں سے اس طرح بھاگنے لگیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, اور نیکیوں کی طرف اس طرح بھاگنے لگیں کہ کوئی موقع بھی ہمارے استعداد کے اندر موجود ہے, ہم کر سکتے ہیں وہ کام, ہم بھاگ کے سب سے پہلے اس کام کو کریں. کس میں بس 10 نیکیوں کے سوال, وہ 10 نیکیاں سبحان اللہ فوراً ایک بھی تو پرواہ نہ کریں, کیونکہ اس کی رحمت کی طرف دیکھا کریں. جس نے ایک نیکی سمجھ کر کیا نا, الف لام میم, الف میں کتنی نیکی ملتی ہیں پتہ ہے, ایک ہی لفظ ہے نا, دیکھیں اس کی رحمت آئے گی تو کہاں تک جائے گی, 70 سے بھی اوپر. تو جب کوئی نیکی ایک کرے گی, ایک کا ایک ثواب بھی ہو نا, تو وہ سنا دے گا کرنا, اللہ کی رحمت کو دیکھا کرنا کہ ایک نہیں رہے گی, اگر میں نے کر لی تو 70 تک بھی جا سکتی ہے, نہیں چھوڑوں میں اس کو. اور باقاعدہ تو لے گی ترازو کے اندر. الحمدللہ نیکی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کے ساتھ کو بھی توفیق دے.